اب آپ تمام بچے میری طرف متوجہ ہو کر خاموشی سے بات سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزیز طلباء حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ ذی الحج شریف شروع ہو چکا ہے، جس میں ماہ قربانی آخر یعنی قربانی کا مہینہ چند مبارک، اس کی آج پہلی تاریخ ہے 1443 ہجری یکم ذی الحج، اور غالباً انگریزی کی بھی پہلی ہونی جولائی کی 2022۔ تو قربانی کا چاند شروع ہو چکا ہے، اور ایک مستحب عمل یہ ہے کہ جنہ دوستاں نے قربانی کرنے کا ارادہ رکھا ہے نیت، وہ گویا کہ 10 دن جڑے نے ناخن اور بال وغیرہ نہ منامن اور ترامن ایک مستحب عمل ہے، یعنی اچھا عمل ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو حسب ترتیب سابقہ سورۃ الکوثر کی مناسبت نال دوسری آیا مبارکہ جو ہے الکوثر سورۃ پاک دی فصلی لربک وانحر، اس کے تحت آج تو یہ 7-8 دن 9 دن قربانی کے مسائل کے حوالے نال سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، مختصر۔ تو پیچھے اسی الکوثر کے معنی مطالب اور تفسیر وغیرہ تقریباً 10 دروس کے اندر مختلف معانی پڑھ چکے ہیں، اور اج قربانی شریف کے حوالے نال ہی گزارشات کچھ کریں گے، جس کے وچوں صرف قربانی کا پس منظر جڑا ہے اس کو بیان کریں گے کہ قربانی کدوں کو ہے اور اس شروع کرو۔ اس حوالے نال پہلے قربانی شریف کے متعلقہ اجمالی احکام اور مسائل بیان کریں گے۔ اجمالی طور پہ یعنی سانوں بحیثیت سنی مسلمان ہومن دے قربانی کے متعلقہ کیڑے کیڑے مسائل کو سمجھنا چاہیے، ان مسائل کے بارے اجمالی طور پہ وہ مسائل عرض کریں گے، اور پھر ایک یا دو یا تین روزانہ کے مسائل
تے 30 مسئلے ہیں جنہوں سمجھنا ذہن چ بٹھانا اور طاقت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ان 30 مسائل نو اجمالی طور پہ یعنی ان مسئلوں کے صرف اج نام عرض کریں گے اور اگے پھر اس کا معنی مطالب یا مختصر تشریح بیان کریں۔ سب تو پہلے قربانی دا پس منظر کی پس منظر کا مطلب ہے کہ قربانی کدوں تو شروع ہوئی، کیویں شروع ہوئی، اس کی وجہ سبب کی ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے پس منظر۔ دوسرا مسئلہ ہے قربانی دا ثبوت، یعنی اس کا ثبوت قرآن پاک کے حدیث مبارکہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے قربانی دا ثبوت، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے قربانی دا شرعی حکم کیا ہے۔ جس طرح کہ اگے احکام شرعیہ کی تفصیل تساں بچیاں سنی پڑھی پڑھائی ہے کہ احکام شرعیہ 11 چیزاں نے، یعنی وہ کام جنہاں دے اوتے شرع دا حکم لگدا ہے، اے کام فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکد ہے، سنت غیر مؤکد ہے، مستحب ہے، مباح ہے، اے حرام ہے، مکروہ تحریمہ ہے، اے سات ہے، خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ یہ یعنی احکام ہوندے شرعی احکام، انہاں نوں احکام شرعیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے نال یعنی قربانی دا شرعی حکم کیا ہے، یہ تیسرا مسئلہ ہے قربانی دا شرعی حکم۔ تو اس کا جواب اتنا کافی ہے کہ قربانی دا شرعی حکم یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ آگے پھر اس کی تفصیل واجب دے احکام بھی بیان کریں گے۔ تو تیسرا مسئلہ قربانی دا شرعی حکم۔ چوتھا مسئلہ قربانی دے مختلف نام۔ ساڑھے عرف دے اندر دے صرف ہی ہے نا بھی قربانی، شرعی زبان دے اندر، شرع پاک دے اندر قربانی دے مختلف نام ہیں، جن کی تفصیل پہ رکھے وقت دے عرض کرا گے۔ اگے 5ویں نمبر تے قربانی دا نصاب، یعنی کس بندے دے ہوتے قربانی واجب ہوتی ہے، ان نصاب دے حوالے نال پھر اگے سلسلہ گفتگو کریں گے۔ قربانی دا نصاب 5ویں نمبر۔ 6ویں نمبر تے قربانی کتنے دن ہے، یعنی قربانی دے دن، کتنے دن قربانی جائز ہے اور اپنے دن کیڑا ہے، اور کتنے دن تک قربانی کی جا سکتی۔ 3 دن قربانی دے ہیں، اور باقی بعض لوگ جو غیر مجلد مقلد لوگ ہیں، وہابی لوگ ہیں، انہوں نے نزدیک 4 دن ہی ہوتی ہے قربانی، 5 دن ہی ہوتی ہے۔ اس حد سے یہ مسائل جڑے اجمالی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے میرا کے تفصیل عرض کریں گے۔ تو 6ویں نمبر تے قربانی دے دن۔ 7ویں نمبر تے قربانی دا وقت قربانی دا کیڑا ہونا ہے اور کیڑا ہے۔ 8ویں نمبر تے قربانی دے وچ شرکاء دی تعداد، یعنی قربانی دے جانور جن کتنے لوگ حصے دار ہو سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ کہ سارے جان دے ان کے 7 حصے ہوتے ہیں، اور اس حد سے بیان کر رہا کہ لوگوں کے نزدیک بعض لوگ جڑے ہیں انہوں نے نزدیک 8-9 حصے بھی پی سکتے ہیں، اور یہ مسائل کی تفصیل پھر اگے اپنے وقت دے اوپر عرض کریں گے۔ تو یہ 8واں مسئلہ ہے قربانی میں شرکاء کی تعداد۔ 9واں مسئلہ جڑا ہے وہ قربانی دی قسم، یعنی قربانی دی اقسام، کتنیاں قسمیں یعنی قربانی دیاں، اور کس قسم کی قربانی ہے، یعنی واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، یہ اقسام ہے۔ آگے 10ویں نمبر تے قربانی دا مقصد، یعنی قربانی اسی کس مقصد استے کرنے ہاں، مقاصد قربانی۔
11 نمبر قربانی کی فضیلت شان کی ہے، اور 12 نمبر تے قربانی دیاں حکمتاں کی، اور 13 نمبر تے قربانی دے جانور عقیقہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اور 14 نمبر تے قربانی دے منکر لوگ جڑے نے انہاں دا تعارف۔ ایسے بھی ہیں لوگ جڑے قربانی دا منکر ہیں اور طرح طرح دے ہیلے بہانے نال قربانی دا انکار کرتے۔ 15ویں نمبر تے قربانی سے شرائط کی، یہ 15 یعنی مسئلے، اور اس تو اگے ہن جانوراں دے متعلقہ جو تفصیل ہے۔ 16ویں نمبر تے قربانی دے جانوراں دی اقسام، یعنی قربانی دے جانور کیڑی کیڑی قسم دے نے، اور 17ویں نمبر تے قربانی دے جانوراں دی عمر کنی ہونی چاہیے ہے۔ 18ویں نمبر تے قربانی دے جانوراں دے عیوب، یعنی ایسے یعنی عیب جنہ نال جانور قربانی تے نہیں لگدا، ان عیباں دی تفصیل۔ 19 نمبر دے اُتے قربانی دے جانور دے وچ سارے شراکت دار حصے دار صحیح العقیدہ سنی ہونے چاہیے نے، یعنی کوئی غیر سنی مذہب شامل نہ ہوئے۔ اس کی تفصیل یہ صرف آج اجمالی طور پہ مسائل عرض کر رہے ہیں، تفصیل اگے تھوڑی تھوڑی عرض کر رہا ہے۔ تو اس تو اگے 19ویں نمبر تے قربانی دے جانور کو ذبح کون کرے۔ اگلا مسئلہ قربانی دے جانور دے اندر یعنی حرام اور مکروہ چیزاں کیڑیاں کیڑیاں ہیں، یعنی جنہوں آنا شرعاً جائز نہیں۔ اور اس تو اگے 22 نمبر تے قربانی دے مسائل دے اندر مخالفین لوگ جڑے ساڈے نال اختلاف رکھدے ہیں، وہ کیڑے کیڑے مسائل ہیں جنہاں دے اوتے وہ ساڈے نال اختلاف رکھدے ہیں۔ اگے 22 نمبر اگے 23 نمبر دے اوتے قربانی دے جانوراں دے وچ بھینس کٹا مجھ اس کی قربانی آیا کہ جائز ہے یا نہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی۔ اگے 24 نمبر تے قربانی دا جڑا گوشت ہے اس کی تقسیم دی تفصیل کی ہے، یعنی انہوں ونڈنا کس طرح چاہیے۔ 25 نمبر دے اوتے قربانی دیاں کھلاں دا شرعی حکم، اور ویسے بھی چنگا ہے، جان چھٹی ہوئی ہے، حکومت نے مولویاں تو کافی جان چھڑا لئی۔ اگے 26 نمبر تے قربانی دی طاقت رکھدیاں ہویا اگر بندہ قربانی نہ کرے تو ان دے واسطے شرعی حکم کیا ہے۔ 28 نمبر دے اوتے 27 نمبر دے اوتے مخنث جانور دی قربانی کرن دا شرعاً حکم کیا ہے۔ مخنث جانور وہ ہوتا ہے یعنی نہ نر ہوئے نہ مادہ، جنہوں کانچ جانور آکھیا جاتا ہے، یعنی بعض ایسے بکریاں بکرے ہوتے ہیں، نہ وہ بکری چو ہوتا ہے نہ بکرے چو ہوتا ہے، شکل اس کی باقی ساری جسامت جنہی وہ بکرے والی ہوتی ہے، اس روح کانچ جانور آکھیا جاتا ہے۔ تو کیا اس کی قربانی شرعاً ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس تو اگلا مسئلہ قربانی دے جانور دے وچ کتنے لوگ یعنی شریک ہو سکتے ہیں، اس دے وچ بھی اگے اشارہ کر گیا میں، یعنی 7 حصے دار ہوندے ہیں، اور بعض لوگاں دا خیال ہے کہ نہیں 8 تے 9 بھی ہو جاتے ہیں۔ اس تو اگلا مسئلہ قربانی دے یعنی دن جڑے نے ایام تشریق دے دن ہوندے ہیں، تشریق دا معنی کیا ہے اور کتنے دن ہوندے ہیں ایام تشریق دے؟ 29 نمبر دے یہ مسئلہ ہے۔ اور 30ویں نمبر دے اتے مسئلہ جڑا ہے وہ قربانی اور حقانیت عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ تو اجمالی طور تے 30 مسئلے ہیں جڑے اساں انہاں یعنی 9 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی 2 3 مسئلے سے ترتیب نال بیان کریں گے، اور تمام سامعین اور طلباء ان مسائل کو ذہن نشین کر کے
اپنے اپنے وقت دے ہوتے اپنے اپنے جانوروں انہوں سمجھ کے احکام و مسائل کو اللہ تعالیٰ دے رستے چ قربان کرن دی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اجمالی طور تے چند گزارشات عرض کرن تو بعد تو پہلا مسئلہ آج جڑا اسی عرض کریں گے وہ ہے قربانی دا پس منظر، یعنی قربانی کدوں تو شروع ہوئی اور اس دا پس منظر کی ہے۔ تو اس قربانی دا پس منظر قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ قربانی ایک بڑی پرانی عبادت ہے جی سیدنا آدم علیہ السلام تو اس کا سلسلہ آپ کے بیٹیاں تو شروع ہویا۔ قربانی کا ابتدا یعنی انسانیت کی ابتدا بھی سیدنا آدم علیہ السلام تو ہے اور قربانی کا سلسلہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کے بیٹیاں کو یہ سلسلہ شروع ہویا۔ اور اس چیز کو قرآن پاک نے بیان فرمایا جو آیا مبارکہ میں تلاوت کی تھی ابتدا دے اندر۔ قرآن پاک چھٹا پارہ سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 27 دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کا پس منظر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ گویا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے صحابہ کرام کو مخاطبین نو آدم علیہ السلام کے بیٹیاں دی سچی خبر سناؤ۔ وہ خبر کی سی یہ قربا قربانا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی، یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ یعنی دو بھائی تھے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے قربانی نیاز پیش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ان میں سے ایک کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب جو قابیل تھا اس کی قبول نہ ہوئی، جو حابیل تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرمائی۔ تفصیل پھر آگے موقع میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس آیت پاک کو تھوڑا سا سمجھ۔ آگے فرمایا کالا لاقتلنک، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یعنی جب قربانی حابیل جو تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے جب قبول فرما لی تو قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اب اس نے اپنے بھائی سے حسد کیا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا کہ اس کی قبول ہو گئی میری قبول نہیں ہوئی، تو اپنے بھائی کو دھمکی دینے لگا۔ جو قابیل تھا اپنے بھائی حابیل کو وہ دھمکی دینے لگا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یعنی حسد میں آ گیا کہ اس کی قبول ہوگی اور میری قبول نہیں ہوئی ہے، تو وہ بھائی کے مخالف ہو گیا اور کہنے لگا کالا لاقتلنک، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو آگے جواب دیا حابیل نے جس کی قبول ہوئی تھی قربانی، اس نے جواب دیا اپنے بھائی قابیل کو، قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو اس آیا مبارکہ کے پس منظر میں مفسرین نے قربانی کا جو پس منظر لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا
کہ بطن مبارک سے حابیل کے ساتھ لیوا پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ اقلیمہ، یعنی لیوا اور اقلیمہ یہ آدم علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں جو اماں ہوا سے ہی پیدا ہوئیں، اور اس وقت جو سلسلہ ازدواجی زندگی کا تھا، یعنی صبح کے وقت بیٹی اور بیٹا پیدا ہونا اور پھر شام کے وقت بیٹی اور بیٹا پیدا ہونا، اور جو پہلے وقت کے پیدائش والے ہیں ان کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے گویا محرم تھے، ایک دوسرے سے ان کا نکاح جائز نہیں تھا، جو ایک ہی وقت میں پیدا اور دوسرے وقت والی پیدائش میں یعنی ان کے ساتھ ان کا نکاح جائز تھا اس شریعت میں۔ تو اس پس منظر میں لیما اور اقلیمہ یہ دو بہنیں تھیں۔ اس اعتبار سے جو اقلیمہ تھی وہ قابیل پر حرام تھی کیونکہ قابیل کے ساتھ وہ پیدا ہوئی تھی، اور جو لیما تھی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ تو اس شریعت اور قانون کے مطابق جو پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ اس کا نکاح تھا قابیل کے ساتھ، اور جو پیدا ہوئی قابیل کے ساتھ اس کا نکاح اس شریعت میں تھا حابیل کے ساتھ۔ لہذا اس پس منظر میں دونوں بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوا تو قابیل حسد میں آ گیا، تو اس نے اس پس منظر میں کہا کہ میں اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا، یعنی جو اس وقت اس کی شریعت میں آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو سے حرام تھا نکاح، اسی کا اس نے طلب کی۔ تو اس پس منظر میں نکاح کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا، یعنی باپ نے بیٹے کو منع فرمایا۔ تو قابیل بولا یہ آپ علیہ السلام کی رائے ہے، رب کا حکم نہیں ہے۔ یعنی قابیل نے جو بیٹا تھا آدم علیہ السلام کا، اس نے آدم علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ آپ کی رائے ہے یا رب کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کر۔ اس پس منظر میں دونوں بیٹوں کو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آگ جلا جائے تو وہ سچا ہے۔ یعنی اس دور میں اس شریعت میں قربانی کے یا عمل کے قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ جس کی قربانی سچی ہوگی اس کو آگ آئے گی، وہ جلا جائے گی، اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا اس کو آگ نہیں جلائے گی، وہ ویسے ہی پڑی رہے گی۔ تو دونوں بھائیوں نے یعنی حابیل اور قابیل نے جب وہ اپنی اپنی قربانی پیش کی، گوشت پیش کیا، تو چنانچہ قابیل نے گندم کا ڈھیر اور حابیل نے اونٹ یا بکری ذبح کر کے پہاڑ پر رکھی۔ اب دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل جو تھا اس نے گندم کا ڈھیر یعنی وہاں رکھ دیا پہاڑ کے اوپر، اور جو حابیل تھا اس نے اونٹ یا بکری ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دی۔ اب غیب سے آگ آئی اور آگ گوشت کو جلا گئی، اس پر قابیل کو اثر ہوا، یعنی حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اور پہلے اس دور میں یعنی جو قربانی کا جانور تھا اس کا گوشت کھایا نہیں جاتا تھا، کسی پہلی امت پر بھی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور طفیل اور وسیلے اور صدقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قربانی کا گوشت کھانا سنت قرار پایا۔ تو جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی ویسے پڑی رہی، حابیل کی قربانی کو آگ آئی اور جلا گئی۔ اس پس منظر میں جو قابیل تھا وہ اپنے بھائی حابیل سے حسد کر گیا اور غصے میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ پس منظر تھا یعنی قربانی کا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو جب آدم علیہ السلام قربانی قبول ہو گئی، حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ حابیل نے قابیل کو کر لیا، تو آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے، تو قابیل نے حابیل کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے تو قابیل نے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا،
میں تجھے مار دوں گا، قتل کروں گا۔ تو حابیل نے جواب دیا تیری قربانی قبول نہ ہونے میں تیرا اپنا قصور ہے۔ یعنی جو حابیل بھائی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس نے اپنے بھائی قابیل سے کہا، جب ارادے سے آگاہ کیا تو بھائی نے آگے کہا کہ یار تو مجھ سے غصہ کیوں کرتا ہے؟ تیری قربانی قبول نہ ہونے کا تیرا اپنا قصور ہے کہ تو پرہیزگار نہیں ہے، اس لیے مجھے تو قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ تو خیر بہرحال نتیجہ معلوم ہوا کہ قربانی ایک پرانی عبادت ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی، اور پچھلی امتوں میں قربانی کا گوشت آیا نہیں جاتا تھا۔ اس کی مقبول قربانی کو قدرتی آگ جلا دیتی اور جو مردود قربانی ہوتی وہ ویسے ہی پڑی رہتی۔ تو یہ مختصر اس کا پس منظر تھا قربانی کا، جس کو آج ہم نے اجمالی طور پر یہ مسائل بھی کچھ بیان کر لیے، اور یہ آخر پہ اس کا پس منظر گویا آج ہم نے یہ پہلا مسئلہ اس حوالے سے اجمالی مسائل کے ساتھ پہلا مسئلہ جو ہے وہ قربانی کا پس منظر ہے، اس کو ہم نے سمجھا اور سنا، اور آخر پہ یہ بات مکمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے، اور یہی ان دونوں بھائیوں کے قصے میں بھی یہی بات ہے کہ جس کی قبول ہوئی وہ پرہیزگار تھا، اور جس کی قبول نہیں ہوئی وہ پرہیزگار نہیں تھا، وہ قاتل بن گیا۔ تو اصل اب اس میں یہ کیا ہے، اصل جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ قربانی کی قبولیت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تقوی والوں سے قبول فرماتا ہے۔ تو تقوی کی قسمیں بھی بہت ہے، تفصیل بھی بہت ہے، لیکن مختصر ہم اتنا عرض کرتے ہیں کہ تقوی دو قسم کا ہے، ایک تقوی دل کا ہے اور ایک تقوی جسم کا ہے۔ دل کا تقوی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرنا ہے، یہ دل کا تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور یہ قربانی کے جانور بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جو بھی شاعر اللہ ہے، صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو جو بھی شاعر اللہ ہے ان کی نشانیوں کا ادب کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور دوسرا تقوی جسم کا ہے، جسم کا جو تقوی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ظاہری اعمال ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی اچھے اعمال جو تقوی ہے یہ جسم کا تقوی، عبادات کو انجام دینا، ادا کرنا، تو یہ جسم کا تقوی۔ تو جسم کا تقوی منافقین کے پاس بھی تھا مدینہ طیبہ میں، اور دل کا تقوی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو کامل مومن وہی ہے جس کے پاس جسم کا تقوی بھی ہو اور دل کا تقوی بھی ہو، اور یہ دونوں باتیں سنی عقیدے میں ہیں۔ جسم کا تقوی میں ظاہری عمل ہوتا ہے، اور دل کے تقوی میں اللہ والوں کا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو آج ہم نے سنی سمجھی ہیں، ان کو ہم دوبارہ کل نہیں دہرائیں گے، کل آگے اگلے مسئلے کی طرف ہم چلیں گے۔ تو یہ آج ہم نے کیا سمجھا ہے بھائی؟ قربانی کے اجمالی مسائل اور اس کا پس منظر، یہ آج ہم نے سمجھا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کا ثبوت اور اس کا شرعی حکم کے حوالے سے کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو مسئلے عرض کریں گے۔ تو آج ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ماہ مبارک کا جو سلسلہ ابتدا شروع ہو گیا ماہ ذی الحج کا، اور یہ بات ہم بار بار دہرایا کریں گے کہ ذی الحج جو ہے یہ دین اسلام کا 12واں اور آخری مہینہ ہے، اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔
محرم الحرام کے 10 تاریخ کو بھی ایک عظیم قربانی ہے جسے شہادت امام علی مقام کہتے ہیں۔ ذی الحج کو بھی 10 ذی الحج کو بھی ایک عظیم قربانی کا ذکر ہے جسے قربانی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو دین اسلام کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ اور آخری مہینہ کون سا ہے سال کا؟ ذی الحج۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ تو اس میں یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ دین اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے اور انتہا بھی قربانی ہے۔ تو یہ جانوروں کی جو قربانیاں دیتے ہیں یہ ہمیں اور بہت قربانیوں کی طرف راغب کرتی ہیں۔ تو جب ہم قربانی کی حکمتیں بیان کریں گے تو ان میں مزید ان مسائل کو عرض کریں گے۔ تو ابھی ہم یہاں بات کو سمیٹتے ہوئے تو ہمارے دین اسلام کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ اور آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج۔ محرم کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ تو ہمارے دین اسلام کی ابتدا اور انتہا قربانیوں پر ہے۔ تو جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، اولاد کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، وطن کی قربانی ہے۔ تو یہ تمام قربانیاں ہی دین اسلام میں ہیں اور کسی میں نہیں ہیں۔ منگدہ دین اسلام قربانیاں اسائیں تھے بالنیاں عیش تے آسانیاں، اورا کما کاراں وچ روج گئیاں جوانیاں، ڈکو ڈولے کھاندا بیڑا کنے بننے لامنا، سوچیا یہ کدے پولے پولے پیری اسلام نہیں ہو آونا، باطل دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا۔ تو آخر پہ ہم بات ختم کرتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ مسلمان کا معنی گردن جھکانے والا ہوتا ہے اور یہ تمام بچے جو معنی اب میں بتا رہا ہوں آپ کو مسلمان کا، یہ ذہن نشین رکھنا ہے۔ جس کی 4 باتیں جس کے پاس سوچ فکر عقیدہ ایمان میں ہوں اسے مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کا نظام اپنا دین اسلام ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کا اپنا نظام تعلیم شریعت دین کا ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کی معیشت دین اسلام والی ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کی معاشرت دین اسلام والی ہو۔ یہ 4 چیزیں جس کی اپنی ہے، عقیدے میں، ایمان میں، سوچ میں، فکر میں، عمل میں طاقت کے مطابق، تو وہ مسلمان ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کا قانون اسلام کا اپنا ہو، جس کا قانون اسلام کا ہو، جس کی معیشت اسلام کی ہو، جس کی معاشرت اسلام کی ہو اور جس کی تعلیم اسلام کی ہو۔ یہ 4 چیزیں جس کی ہیں۔ اب ہمارے ملک میں تو یہ 4 چیزیں معاشرے میں نہیں ہیں، تو مسلمان کے لیے یہ ماننا جاننا ضروری ہے کہ ہمارا یہ ہے 4 چیزیں۔ جو ان 4 سے تنگ نظر ہو، دل میں، سوچ میں، فکر میں، ذہن میں تنگی محسوس کرے تو وہ شرعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے دین اس کا اسلام ہے، نظام اس کا قرآن ہے، قانون اس کا قرآن ہے اور تہذیب و تعلیم اس کی شریعت ہے اور معیشت معاشرت بھی دین اسلام والی ہو۔ یہ 4 باتیں جو مانتا ہے، اپنے من میں یقین رکھتا ہے، بقیہ سب چیزوں کو ظلم، بربادی، لوٹ گھسوٹ، ظلم سمجھتا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ دوسری آیا مبارکہ جو ہم سورۃ الکوثر پہ اب تبصرہ اس کا، یعنی تبصرہ کیا ہے، اس کی تفسیر جو ہم بیان کریں گے، آئی سے اس کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، یعنی جامع خوبیاں خیر کثیر آپ کو عطا فرمائی، تو اب اس کا شکرانے کے طور پر آپ بدلہ دیجئے
فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو کل سے انشاءاللہ تعالی انحر قربانی دیجیے، اس کے اوپر ہمارا درس کا سلسلہ آگے یہ 6-7 دن جاری رہے گا۔ لفظوں میں اکتفا کرتے ہوئے یہاں بات کو ختم کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت دین اسلام، عظمت عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہماری شریعت کیا ہے؟ شاباش۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ شاباش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو دینی رغبت اور دینی طرف سوچ عطا فرمائے، اور آپ کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ دین کی طرف راغب کرے، اور ہمارے اس گاؤں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اور رحمت نازل فرمائے، اور تمام ظلموں سے، تمام گناہوں صغیرہ کبیرہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا